بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. محترم بھائیو اور دوستو، سورۃ آل عمران کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور یہ آیات ہیں 149 سے 155 تک، 149 سے 155 تک. ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے جنگ احد کے متعلق بعض چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور پچھلے درس میں بھی ہم نے جو آیات پڑھی تھیں ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی جنگ کے متعلق ہی کچھ چیزوں کو بیان کیا تھا. چنانچہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، تو وہ تمہیں لٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہیں واپس لٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا سرپرست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. یہ جو دو آیات کریمہ جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، ان دو آیات کریمہ کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر جنگ احد سے متعلق ہی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اپنی ایک غلطی کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور مسلمانوں میں سے 70 افراد شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. ان میں جلیل القدر صحابہ اکرام شامل تھے، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو سید الشہداء کہلاتے ہیں وہ بھی شامل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون بہنے لگا. تو یہ بہت بڑا نقصان تھا صحابہ اکرام کا، عموماً مسلمانوں کا یہ بہت بڑا نقصان تھا. یہ جب نقصان ہوا تو مدینہ منورہ میں جو منافق رہتے تھے اور اسی طرح مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ دیکھو اگر تمہارا نبی سچا ہوتا
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو پھر اتنا خسارہ نہ ہوتا، تمہیں جنگ کے اندر اتنی بڑی شکست نہ ہوتی، اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ یہ جو خسارہ ہے اور اتنا بڑا جو نقصان ہوا ہے 70 صحابہ کرام کی شہادت کی شکل میں، اور بہت سارے صحابہ کرام کے زخمی ہونے کی صورت میں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی صورت میں جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا نبی سچا نبی نہیں ہے۔ منافق یہ کہنے لگے مسلمانوں کو کہ اب بھی تمہارے لیے وقت ہے، سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اگلی جنگ ہو تو اگلی جنگ میں تم بھی ختم ہو جاؤ، جیسا کہ اس جنگ میں 70 افراد صحابہ کرام کے شہید ہو گئے، تو اگلی جب جنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے تم بھی اے مسلمانوں تمہارا بھی خاتمہ کر دیا جائے، تو اس لیے سوچ لو، ابھی فیصلہ کر لو کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے یا پھر تم نے ان کو چھوڑنا ہے۔ گویا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جو منافقین تھے اور اسی طرح یہودی بھی مسلمانوں کو جنگ احد میں ہونے والی جو بظاہر شکست تھی اور ان کا جو نقصان تھا اسی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے تھے، اسلام سے ان کو پھیرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ایمان والوں کو خطاب فرمایا جن کو وہ منافق باور کرا رہے تھے کہ اتنا بڑا نقصان تمہارے نبی کے نعوذ باللہ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اور یہودی بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کے کہنے میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں یہ دین اسلام سے مرتد کر دیں گے۔ اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو تم دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے، اور اگر تم دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہی خسارہ پانے والے ہوگے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا کافروں کی باتوں میں نہ آؤ، کافر جو کہتے ہیں جو بکتے ہیں بکتے رہیں، منافق جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، یہود مدینہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، یہ تو در حقیقت ایک آزمائش تھی تمہارے لیے۔ اے مسلمانان مدینہ، اے اہل ایمان، یہ تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا مومن ہے اور کون منافق ہے، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھانٹنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی، اس پر تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو اور اپنے دین پر ثابت قدم رہو۔ اور یہ جو یہ کہتے ہیں نا کافر اور منافق اور یہودی، یہ جو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی جنگ ہو تو اگلی جنگ میں تمہارا بھی خاتمہ ہو جائے، جس طرح کے 70 افراد جنگ احد میں مارے گئے، تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ وقتی طور پر ایک آزمائش ضرور آئی احد کے اندر اس نقصان کی شکل میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت کو تم سے اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بل اللہ مولاکم، مومنو، اہل ایمان، اس ظاہری شکست کو اور وقتی طور پر آنے والے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بدظن نہ ہونا۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہاری سرپرستی کر رہا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے، آئندہ جنگوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ میں نے جو پس منظر ذکر کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان آیات کو سمجھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا ان آیات کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ ان یہود مدینہ اور منافقین مدینہ کے کہنے میں نہ آؤ، ان کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ اپنے دین اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنگ احد میں تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے تمہیں ایک نقصان سے دوچار کیا، ظاہری طور پر شکست سے دوچار کیا، تو کوئی بات نہیں، یہ ایک وقتی طور پر آزمائش تھی، اس پر ہمت نہ ہارو بلکہ اپنے ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سرپرستی کر رہا ہے اور آئندہ جنگوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ اس کے بعد آنے والی جو جنگیں تھیں، خاص طور پر جنگ احزاب میں آپ کو میں نے پچھلے درس میں بھی غالباً بتلایا تھا کہ جنگ احزاب میں
اور یہی ابو سفیان جس کے ہاتھوں مسلمانوں کے اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، یہی ابو سفیان بہت سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے، یہود مدینہ کو بھی اور نجران کے یہودیوں کو، نجران کے مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے مختلف احزاب، مختلف گروہوں کو اس نے اکٹھا کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ اتنی بڑی طاقت جو مدینہ والوں پر حملہ آور ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے، تو اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو جنگیں ہوئی، یہودیوں کا جو ذلت آمیز انجام ہوا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود مدینہ کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا، خیبر میں ان کو بری شکست ہوئی۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اور کئی جنگیں ہوئی، تو ساری جنگوں کے اندر کافروں کو، یہودیوں کو، منافقوں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی کہ تم ثابت قدم رہو، ورنہ اگر ان کافروں کی باتوں میں آ گئے تو پھر یہ کافر تو تمہیں مرتد کر کے چھوڑیں گے، تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، جس طرح کہ وہ خود کافر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ۔ اے اہل ایمان، تمہارا رعب اور دبدبہ ہم ڈال دیں گے ان اہل کفر کے دلوں میں۔ کیوں اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈال دے گا کافروں کے دلوں میں؟ اس کی وجہ یہ کہ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، ما لم ينزل به سلطانا، اس چیز کو اللہ کا شریک بنایا کہ جس کے اللہ نے کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ یہ کافر، یہ لات اور عزا اور منات کے پجاری جو ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں تمہارا اہل ایمان تمہارا رعب اور دبدبہ قائم کر دیں گے، رعب اور دبدبہ بٹھا دیں گے، یہ مرعوب ہو جائیں گے، یہ خوف زدہ ہو جائیں گے، ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی تمہارا مقابلہ کرنے کی، تمہارے خلاف جنگ کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی، انہیں حوصلہ نہیں ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کافروں کا تو ٹھکانہ ویسے بھی جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ان ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہذا اے اہل ایمان، تم ہمت نہ ہارو، یہ جو احد کے میدان میں جو کچھ ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم ہمت نہ ہارو، بلکہ ایمان پر، دین پر ثابت قدم رہو اور اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ دیکھیں احد کے میدان میں ہی کیا ہوا، احد کے میدان میں جب مسلمان میدان احد میں اپنے زخمیوں کو سنبھال رہے تھے اور اپنے شہیدوں کو دفنا رہے تھے، اسی دوران ایک خبر پھیل گئی۔ وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ اب ابو سفیان مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا، مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا اور مدینہ والوں کو ختم کر دے گا۔ یہ افواہ پھیل گئی، خبر پھیل گئی، اور واقعتاً یہ افواہ نہیں تھی بلکہ صحیح خبر تھی۔ ابو سفیان نے واقعتاً یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے میدان احد سے نکل کر وہ سیدھا مدینہ منورہ جائے گا، چونکہ اس وقت میدان احد مدینہ منورہ سے الگ تھا۔ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اور احد کا میدان یہ الگ تھلگ تھا مدینہ منورہ سے۔ اب تو بالکل ایک شہر ہے، لیکن اس وقت یہ الگ الگ جگہ تھی۔ تو ابو سفیان نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میدان احد سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے وہ سیدھا مدینہ منورہ میں جائے گا اور مدینہ والوں پہ حملہ کرے گا۔ مدینہ میں جو ان کی مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کو قیدی بنائے گا، مسلمانوں میں سے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو وہ جا کے مارے گا۔ یہ اس کا منصوبہ تھا۔ یہ خبر جب مسلمانوں میں پھیلی اور اس وقت مسلمان شدید غمزدہ تھے، 70 لاشیں سامنے پڑی تھی اور کئی مسلمان زخموں میں چور تھے اور وہ تڑپ رہے تھے زخموں کے اندر۔ انتہائی تلخ اور بہت ہی کٹھن وقت تھا مسلمانوں کے لیے۔ اسی بیچ میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب ابو سفیان اپنی فوج کے ساتھ مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، یہی آیت ابھی جو ہم نے پڑھی ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ غم زدہ نہ ہوں، فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں،
ہم ان کافروں کے دلوں میں ایسا رعب اور دبدبہ بٹھائیں گے کہ یہ مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم خوردہ فوج کے 70 افراد کو تیار کیا کہ جاؤ ابو سفیان کی فوج کا تعاقب کرو، اس کے پیچھے جاؤ. ابو سفیان یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کو ابو سفیان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا. چنانچہ جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے 70 افراد ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں، اس کے اندر ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ مدینہ کا رخ کرتا اور مدینہ والوں پر حملہ کرتا. اللہ رب العزت نے ان 70 افراد کا اس بڑی فوج پر رعب اور دبدبہ بٹھا دیا اور وہاں سے وہ میدان چھوڑ کر کے وہ بھاگ نکلے. یہی وہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یہ لوگ چونکہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک بناتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بنائی، تو ان کے شرک کی وجہ سے ہم ان کو مرعوب کر دیں گے، ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ بٹھا دیں گے. چنانچہ وہ مرعوب ہو گئے، خوف زدہ ہو کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ ویسے بھی جہنم ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا کیا اپنا وعدہ. صدقکم اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھلایا. اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو خوب اچھی طرح سے قتل کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. شاید میں نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مسلمان کافروں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ کافر میدان احد چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ عورتیں بھی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آگے ذکر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر کس طرح سے حالات نے پلٹا کھایا اور پھر صورتحال یکسر تبدیل ہوئی. لیکن ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا وہ وعدہ پورا کیا. کیا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نصرت کی اور مسلمان کافروں کو کاٹ رہے تھے، کافروں کو قتل کر رہے تھے حتیٰ کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے. اس کے بعد کیا ہوا سنیے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر، اور نبی کے حکم کے بارے میں تم نے تنازع کیا، تم نے نزاع کیا، اختلاف کیا، جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھلا دی جس کو تم پسند کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم نے اس پہاڑی پر رکنا ہے. یہ تیر اندازوں کا ایک صحابہ کرام کا گروہ تھا 50 افراد پر مشتمل، اور ان کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھو تم نے اس پہاڑی پہ رکنا ہے، اگر اس طرف سے کافر حملہ کرنے کے لیے آئیں تو تم نے ان پر تیروں کی بارش کرنی ہے، ان کو پیچھے بھگانا ہے. اور اگر تم دیکھو کہ میدان احد میں ہمیں نقصان ہوتا ہے اور ہماری اموات کو، ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تو پھر بھی تم نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم فتح پا جاتے ہیں اور ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو پھر بھی تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ واضح حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تک میری طرف سے حکم نہیں آئے تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب پہلے مرحلے میں جس طرح میں نے پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مسلمان کافروں کو کاٹ رہے تھے، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے، اپنے مال بھی چھوڑ کر بھاگ نکلے، تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے. جب ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان میدان کے اندر مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا ان کو، لیکن وہ نہیں رکے. ان میں سے زیادہ تر لوگ اس پہاڑی کو چھوڑ کر میدان احد میں آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، حتی اذا فشلتم، جب تم نے ہمت ہار دی. کس طرح ہمت ہاری کہ تم نے اس پہاڑ کو چھوڑ دیا. وتنازعتم فی الامر، اور نبی کے حکم کے بارے میں تمہارے درمیان نزاع ہوا، جھگڑا ہوا. ان میں سے بعض لوگوں نے کہا اور دیکھو کیا کر رہے ہو تم، اس پہاڑی کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نبی نے تو حکم دیا تھا کہ اس میں
हर हाल में रुकना है, तुम क्यों छोड़ रहे हो? तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने दर हकीकत ये हुक्म इसलिए दिया था कि हम यहाँ पर साबित कदम रहें और जब फतह हो जाए तो हम इसको छोड़ दें, ये मकसद था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वो लोग उस पहाड़ी को छोड़ के भाग निकले इस मैदान उहद की तरफ। तो अल्लाह फरमाते हैं तनाज़अतुम फिल अम्र, तुमने झगड़ा किया, व असयतुम, तुमने नाफरमानी की। अपने सरबराह की अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मना करते रहे कि नहीं छोड़ना इस जगह को, लेकिन इन लोगों ने उनकी नाफरमानी की। जब ये नाफरमानी वाक़ई हुई तो फिर मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, गनीमत का माल देखने के बाद, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह, तुम में से बाद लोग वो थे जो दुनिया चाहते थे और तुम में से बाद लोग वो थे जो आखिरत चाहते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब वो उस पहाड़ी को छोड़ करके मैदान उहद की तरफ आए तो पीछे की तरफ से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि उस वक्त काफिर थे, वो एक फौजी लश्कर लेकर के पीछे से हमला आवर हुए। 12 सहाबा किराम वहां पर डटे रहे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत, लेकिन वो कब तक मुकाबला करते, आखिरकार वो शहीद हो गए। फिर इन काफिरों को खालिद बिन वलीद की क़ियादत में इनको आगे बढ़ने का मौका मिला। अब मैदान उहद में जो मुसलमान मौजूद थे वो दोनों तरफ से फंस गए। पीछे की तरफ से भी काफिर थे जो हमला आवर थे मुसलमानों पर, और इधर से भी काफिर थे जिन्होंने हमला कर दिया, तो मुसलमान दरमियान में फंस गए। अब यहां पर मुसलमानों की आजमाइश का वक्त शुरू होता है। फिर मुसलमानों में से बहुत सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला ने शहादत के दर्जे पर फाइज किया। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें फेर दिया उनसे ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें पिस्ता कर दिया, तुम्हें पीछे हटा दिया उनसे ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए, क्योंकि मुसलमान पीछे हट गए थे। इस वक्त में जब खालिद बिन वलीद की क़ियादत में फौज हमला आवर हुई तो मुसलमान पीछे हटते चले गए और शहादत के दर्जे पर फाइज होते चले गए, जख्मी होते चले गए, मुसलमानों पर आजमाइश आई। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जब ये सब कुछ हो गया, वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया। ए वो सहाबा किराम, ए वो 50 सहाबा किराम जिन्होंने उस पहाड़ी को छोड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत बड़े फजल वाला है। इस आयत करीमा से यह साबित होता है कि जब मैदान उहद में खुद मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो जो फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। फतह शिकस्त में तब्दील हो गई और फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी तरफ मैं पहले इशारा कर चुका हूं। इससे साबित यह होता है कि जब तक मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहेंगे, जब तक मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहेंगे, तब तक मुसलमानों को काफिरों पर गलबा हासिल नहीं हो सकता। मुसलमानों को काफिरों पर अब भी और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला की यही सुन्नत है। मुसलमानों को काफिरों पर तब गलबा हासिल हो सकता है जब मुसलमान मुकम्मल तौर पर दीन पर अमल करने वाले होंगे, दीन को मजबूती से थामने वाले होंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने अपने आप को झुकाने वाले होंगे, तब अल्लाह ताला मुसलमानों को काफिरों पर गलबा देगा। लेकिन अगर सूरत हाल इसकी बरअक्स हुई कि मुसलमान अपने दीन को सिर्फ नाम के तौर पर बराए नाम जानते हैं और अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में यह नामुमकिन है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को काफिरों पर गलबा दे। ऐसी सूरत हाल में काफिर मुसलमानों पर गालिब रहेंगे, जिस तरह की इस वक्त की सूरत हाल है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम का नाम बुलंद हो, मुसलमान गालिब आए काफिरों पर, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने गिरबान की तरफ झांकना होगा। हम जो गुनाह करते हैं, जो नाफरमानियां करते हैं, हम जिन बुराइयों के इर्तिकाब करते हैं, हमें उनको तर्क करना होगा। हमें अल्लाह की दीन की तरफ लौटना होगा। जब अल्लाह के दीन की तरफ वापस लौटेंगे, अल्लाह के दीन को अपने सीने के साथ मजबूती के साथ अल्लाह के दीन को थाम लेंगे, तो फिर अल्लाह ताला मदद करेगा। अल्लाह ताला नुसरत के लिए फरिश्ते भी नाजिल फरमाएगा। ये अल्लाह का कानून है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो फिर बुलंदियां तुम्हारे लिए हैं, गलबा तुम्हारे लिए है। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद और नुसरत करेगा अगर तुम सच्चे मोमिन हुए तो। अगर सच्चे मोमिन नहीं हैं
تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون، وہ وقت یاد کرو اچھا ایک چھوٹی بچی باہر رو رہی ہے، تو جو حضرات ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ بچی ہے، تو ذرا دیکھ لیں باہر کہ وہ کس چلیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون، وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور تمہارے پیچھے رسول تمہیں پکار رہے تھے، فاصابکم غما بغم، پھر تمہیں غم پر غم پہنچا، غم پر غم، رنج پر رنج پہنچا، آزمائش پر آزمائش آئی، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تم سے رہ گئی، ولا ما اصابکم، اور اس چیز پر بھی تم غم نہ کرو گے جو تمہیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بہت خبر رکھنے والا ہے تمہارے اعمال کی۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ایک جھلک دکھلائی ہے اسی جنگ احد کی۔ صورتحال کب تبدیل ہوئی؟ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے حملہ آور ہوئے، اور جب وہ اس پہاڑی پر 50 صحابہ کرام جو تھے ان میں سے زیادہ تر اس پہاڑی کو چھوڑ کر میدان کی طرف آئے، اور باقی جو صحابہ کرام تھے وہ بھی شہید ہو گئے، تو خالد بن ولید کو بھرپور حملہ کرنے کا موقع مل گیا، چنانچہ انہوں نے پیٹھ سے آ کر کے بھرپور حملہ کیا، تو یہاں پر بھگدڑ مچ گئی، مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمان ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اذ تسعدون، وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور ان کے ساتھ چند ساتھی کھڑے ہو کر میدان میں پکار رہے تھے، ہلم الی یا عباد اللہ، ہلم الی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے تم میری طرف آؤ، اللہ کے بندے میرے قریب آؤ اور کافروں کا مقابلہ کرو۔ وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے، مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، اور جب تم واپس نہیں آئے تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو پھر تمہارے اوپر غم پر غم آیا، رنج پر رنج آیا، یعنی مصیبت پر مصیبت، اور پھر تمہاری آزمائشوں کا وقت شروع ہوا کہ تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے، تم میں سے بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ تو یہ جو غم پر غم آیا یہ کس لیے آیا؟ یہ تمہاری ہی وجہ سے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو پھر یہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، فتح جو ہے وہ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں کوئی غم نہ ہو اس چیز پر جو تم سے چھوٹ گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوئی، جو تمہارے اوپر آزمائش آئی، اس پر تمہیں کوئی غم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا اب اس کو بھول جاؤ، میدان احد میں جو آزمائش آئی، جو مصیبت نازل ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ، اب اس کے صدمے میں مبتلا نہ رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر آزمائش آئی، تو لہذا تم اپنے آپ کو سنبھالو اور ہمت نہ ہارو، بلکہ تم مضبوط ہو جاؤ کافروں کے خلاف آئندہ کے لیے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی جنگ کی ایک جھلک دکھلائی ہے کہ تم کس صورتحال سے دو چار ہو رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میدان میں کھڑے ہو کر پکار رہے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بھگدڑ مچی، صحابہ کرام ادھر ادھر بھاگ نکلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اکیلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک صحابہ کرام جن کی تعداد 13 یا 14 تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھا۔ ان میں سے 2 صحابہ تھے جن کا نام، ایک کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ جانثار صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کر رہے تھے،
ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مشرکین مکہ کے اصل ٹارگٹ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے. یہ اصل ہدف تھا ان کا، اور لہذا تیروں کی بارش ہو رہی تھی چاروں طرف سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابی، ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو بہت اچھے تیر انداز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے تھے کہ ارمی فدا کا ابی و امی، کہ اے سعد بن ابی وقاص خوب تیروں کی بارش کرو، اے سعد بن ابی وقاص خوب تیروں کی بارش کرو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اور یہ وہ واحد صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص واحد صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ خطاب فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم خوب دفاع کرو میرا، اور خوب تیروں کی بارش کرو، اور ان کافروں کو پیچھے ہٹاؤ. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور انہی میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنا سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ جو بھی تیر آتا وہ ان کے سینے میں پیوست ہو جاتا. اور پھر اس قدر زخمی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف سے جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنا بازو سامنے کر دیا. چنانچہ جو بھی تیر آتا وہ ان کے بازو کے اندر پیوست ہو جاتا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ان کے ایک بازو بالکل شل ہو گیا. تیر کھا کھا کر ان کا ایک بازو بالکل شل ہو گیا. چنانچہ انہوں نے دوسرا بازو جو ہے وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. یہ جانثاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جو قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے وہ ان کو پہنچے، ان کی یہ خواہش تھی. تو اس صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے کہ لوگوں میری طرف آؤ. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا، اور اسی دوران ایک اور مصیبت یہ ٹوٹی مسلمانوں پر کہ کافروں کی طرف سے افواہ اڑا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. چنانچہ مسلمان اور زیادہ بددل ہو گئے. چنانچہ اسی دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ لوگوں میری طرف آؤ، لوگوں میرے پاس جمع ہو جاؤ، تو تب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس دنیا میں موجود. تو مسلمان آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے، آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے. تو عین اس وقت جو ہے وہ آزمائش کا وقت شروع ہوا اور چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کیا. تو اللہ رب العزت نے جن کے لیے شہادت کی موت لکھی تھی ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورتحال کا تذکرہ فرمایا. لیکن اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو کچھ ہو گیا اس کو بھلا دو اور اس پر غم اور افسوس کا اظہار نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آزمائش چاہے جتنی کڑی سے کڑی آزمائش کیوں نہ ہو، مصیبت بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والی آزمائش کو برداشت کرنا چاہیے، اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے، نہیں، بے صبری جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ کڑی آزمائش آئی تو اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تمہارے اوپر امنتا نعاسا، پرسکون اونگ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طاری کر دی، پرسکون اونگ طاری کر دی. یغشا طائفۃ منکم، یہ اونگ طاری ہو رہی تھی تم میں سے کچھ لوگوں پر. دیکھیں نا، جب اتنی بڑی آزمائش آئی کہ جناب 70 افراد شہید ہو گئے اور بہت سارے صحابہ کرام زخمی تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخم خوردہ تھے، تو مسلمان ایک طرف اپنے شہیدوں کو دفن کر رہے تھے، ایک طرف اپنے زخمیوں کو سنبھال رہے تھے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر رہے تھے. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اسی آزمائش کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے کچھ مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی. اس اونگ کو طاری کرنے میں حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے دلوں سے غم کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا. اونگ اور نیند کے ذریعے غم اور صدمے کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے.
بہت حد تک انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نازل فرمایا اور ان پر اونگ طاری کر دی. نیند کی سی کیفیت طاری ہو گئی جس کے ساتھ ان کو جو غم تھا, جو صدمہ پہنچا تھا, اس کا بوجھ بہت حد تک ہلکا ہو گیا. اس کے بعد فرمایا ایک گروہ مسلمانوں کا یہ تھا, دوسرا ایک گروہ تھا. فرمایا وطائفتن, ایک گروہ ایسا بھی تھا قد اہمتہم انفسہم, انہیں تو صرف اپنی جانوں کی ہی فکر تھی, انہیں صرف اپنی جانوں کی فکر تھی. یظنون باللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتے تھے غیر الحق, نہ حق گمان. ظن الجاہلیہ, جاہلیت کا سا گمان کرتے تھے. یقولون, وہ کہتے تھے ہل لنا من الامر من شیء, کیا اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ قل, تو آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ, سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. یخفون فی انفسہم, یہ اپنے دلوں کے اندر وہ چیز چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک, جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ یقولون, وہ یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء, اگر اس معاملے میں ہمیں کوئی اختیار حاصل ہوتا ما قتلنا ہا ہونا, تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے. اس آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ابھی میں نے جس کا ترجمہ کیا ہے, اور ایک گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے یا نہیں. اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں سے ہی کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو در حقیقت سچے مسلمان نہیں تھے, بلکہ وہ منافقوں کے ٹولے سے تعلق رکھتے تھے. میں پہلے آپ کو یہ بتلا چکا ہوں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے میدان احد کی طرف, تو ان کی تعداد 1000 تھی. لیکن راستے میں ہی عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت میں 300 افراد پر مشتمل منافقوں کا ٹولہ واپس پلٹ آیا. لیکن یہ سارے کے سارے منافق نہیں واپس پلٹے تھے, بلکہ کچھ منافق ابھی بھی مسلمانوں کے صفوں میں موجود تھے, ابھی بھی مسلمانوں کے صفوں میں موجود تھے جو میدان احد میں جنگ میں شریک ہوئے. اور وہ کیوں شریک ہوئے؟ در حقیقت وہ انصار مدینہ کے رشتہ دار تھے. تو صرف رشتہ داری کو بچانے کی خاطر, صرف رشتہ داروں کی خاطر وہ لوگ میدان احد میں جنگ میں شریک ہوئے. لیکن تھے یہ منافق. تو یہ وہی منافق تھے جب یہ اتنی بڑی آزمائش آئی مسلمانوں پر, تو یہ کیا کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی, انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ سے باہر نکل کر نہیں لڑنی چاہیے, بلکہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑنی چاہیے. یہ جو کمزور اسلام والے, جو منافق قسم کے جو لوگ تھے, یہ ان کی رائے تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی لڑیں, باہر نکل کے نہ لڑیں. تو انہوں نے کیا کہا, جب اتنا بڑا نقصان ہوا تو کہنے لگے دیکھا اگر ہماری بات مانی ہوتی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا, ہم اس طرح نہ مارے جاتے, ہم اس طرح نہ قتل کیے جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ انہی کی بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ تھے جو یہ اپنی جانوں کی, ان کو اپنی جانوں کی فکر ہی دامنگیر تھی, اور یہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اللہ کے رسول زخمی ہوئے ہیں, صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. ان کو اس کا کوئی افسوس نہیں تھا, کوئی صدمہ نہیں تھا. ان کو اگر فکر تھی تو اپنی جانوں کی فکر تھی. چنانچہ یہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا وعدہ. یہ لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ جنگ کرو, اللہ تعالیٰ مدد نازل کرے گا, تو کہاں گئی وہ مدد. اللہ رب العزت کے بارے میں برا گمان کرنے لگے, اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنے لگے جو جاہلیت کے دور میں کہا کرتے تھے, اور یہ کہنے لگے کہ ہمارا بھی اس معاملے میں کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اور یہ لوگ ظاہری طور پر ایک بات کو چھپا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات ظاہر کر دی. دل کی بات کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا, اگر ہماری بات مان لی گئی ہوتی تو ہمیں آج یہاں پر قتل نہ کیا گیا ہوتا, اتنی بڑی آزمائش نہ آتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب کیا دیا, فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل, تو جن پر قتل لکھ دیا گیا تھا, جن کے مقدر میں مرنا لکھا ہوا تھا, تو وہ ضرور بالضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ دیکھو اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی رہتے اور یہاں میدان احد میں لڑنے کے لیے نہ بھی آتے, تب بھی
جن کا مرنا یہاں پر لکھا ہوا تھا وہ ضرور چل کے یہاں پر آتا اور وہ اپنی قتل گاہ تک ضرور پہنچتا، کیونکہ موت انسان کو اس مقام تک لے کے جاتی ہے جہاں پر وہ موت لکھی ہوتی ہے۔ ایک انسان پاکستان یا ہندوستان کا رہنے والا ہوتا ہے لیکن اس کی موت کویت میں لکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان سے سفر کر کے کویت میں پہنچتا ہے، پھر یہاں کویت کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت یہاں کویت میں لکھی ہوتی ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت زمین کے کس خطے پر، کس خطہ زمین پر اس کی موت واقع ہوگی، کسی کو نہیں معلوم، نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کہاں پر آئے گی، یہاں آئے گی، پاکستان ہندوستان میں آئے گی یا کسی اور ملک میں آئے گی، کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں پہنچنے کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، سبب پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے، جس کی وجہ سے اس کو وہاں پر چل کے جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کیا جواب دیا؟ منافقوں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیتے اور مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی لڑائی کرتے تو آج یہاں پر یہ حالت نہ ہوتی، ہمیں اس طرح نہ مارا جاتا، گاجر مولی کی طرح ہمیں نہ کاٹا جاتا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو، اگر تو تمہیں اس کی فکر ہے نا کہ یہ اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا، اتنے لوگ کیوں مارے گئے، تو اصل بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں لکھا گیا تھا کہ اس نے مرنا ہے میدان احد کے اندر، تو وہ ضرور اپنی قتل گاہ کی طرف چل کے آتا۔ تو اس لیے تمہاری یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت ذکر کر دی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا میدان احد کے اندر، اتنی بڑی آزمائش آئی، اتنا بڑا نقصان ہوا، یہ کس لیے تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، در حقیقت اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتا تھا اس چیز کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کس کے دل میں سچا ایمان ہے اور کس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننا چاہتا تھا۔ اور جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس کے ذریعے سب کچھ واضح ہو گیا کہ کون سچا مومن ہے اور کس کے دل میں کفر کی کھوٹ موجود ہے، کون منافق ہے، کس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ حتیٰ کہ بعض وہ لوگ جن کا شمار مسلمانوں کے اندر ہوتا تھا، در حقیقت وہ منافق تھے، مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی منافق ہیں، یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، یہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ جنگ احد کے واقعات سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافقوں کے ٹولے میں شامل ہیں، یہ در حقیقت سچے مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی جنگ احد کے اندر آنے والے واقعات کی۔ اللہ فرماتے لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ وہ آزمانا چاہتا تھا۔ ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ تھا اس کھوٹ کو اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتا تھا، سچے ایمان کو اور کھوٹ کو نکھارنا چاہتا تھا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر تم جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ آخری آیت پڑھ لیں پھر درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو گروہ آپس میں ملے۔ الجمعان سے مراد دو گروہ ہیں، ایک کافروں کا گروہ اور دوسرا مسلمانوں کا گروہ۔ جب ان دو گروہوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، جب ان کی جنگ شروع ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ پیٹھ پھیر کے بھاگ نکلے، انما استزلهم الشیطان، وہ کیوں پیٹھ پھیر کے بھاگ نکلے؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کو بہکایا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکایا تو وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ نکلے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں شریک ہونے والے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بظاہر صورتحال تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی اور مسلمانوں کو شہید کیا جانے لگا،
اور مسلمان زخمی ہونے لگے، عین اس وقت میں بعض مسلمان ایسے تھے جو کمزور اسلام والے تھے، وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان، یہ در حقیقت یہ منافق نہیں تھے، یہ منافق نہیں تھے، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کفر کو نہیں چھپایا ہوا تھا، نہ یہ مسلمانوں کا نقصان برداشت کرتے تھے، لیکن یہ کیوں چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ اللہ نے ان کا ایک سبب ذکر کیا ہے، انما استزلهم الشیطان، کہ ان کو اصل میں شیطان نے بہکایا۔ اور شیطان نے کیوں بہکایا؟ ببعض ما کسبوا، انہوں نے جو نافرمانی کی تھی نا، اس پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ اس پہاڑی پہ ڈٹ کر رہنا ہے، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے اس کو چھوڑا، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکایا اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن یہ در حقیقت یہ منافق نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہاں ان کا اسلام کمزور ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ دانستہ طور پر میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، دانستہ طور پر انہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی آزمائش آئی، اتنا بڑا نقصان ہونے لگا، تو شیطان نے ان کو بہکایا اور یہ بھاگ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک عذر ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے درگزر کرنے کا اور معاف کرنے کا اعلان فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو در حقیقت ہے ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی بردبار ہے۔ یہ جو آیات کریمہ ہم نے آج پڑھی ہیں، ان میں اور اسی طرح وہ آیات جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، ان ساری آیات میں اللہ رب العزت نے اس افسوسناک واقعے کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ کون سا افسوسناک واقعہ؟ جنگ احد کا واقعہ، کہ جس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اسباب ذکر کیے، بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا، بعض حکمتیں ذکر کی۔ تو ان ساری آیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو جنگ احد کا اصل جو نقشہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور آپ اگر جبل احد میں جائیں، جب ظاہر ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا یا عمرے کی سعادت حاصل کی، انہوں نے شہداء احد کی زیارت کی ہوگی۔ میدان احد میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے جب اصل نقشہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں بات سمجھ آتی ہے کہ اصل جو نقصان ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ جو پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی تھی، تیر اندازوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہاں پر روکے رہیں، اگر وہ اس درے کو نہ چھوڑتے، اگر وہ اس پہاڑی کو نہ چھوڑتے تو یقیناً مسلمانوں کو وہ نقصان نہ ہوتا جو ہوا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش لکھی ہوئی تھی، وہ آزمائش آئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے شہادت کی موت لکھی تھی ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ میں آخری بات کرتا ہوں کہ جب ابو سفیان جانے لگا تو ابو سفیان نے، چونکہ یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے تو اس لیے میں آخری بات کر کے یہ درس ختم کرتا ہوں۔ ابو سفیان جب جانے لگا میدان احد سے تو اس نے اونچی آواز سے پوچھا، افیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دیں، خاموش رہو۔ اس نے پھر دوسری بار یہی سوال کیا، افیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ صحابہ کرام کی طرف سے کوئی جواب نہیں کیا۔ اس نے تیسری بار یہی سوال کیا، پھر بھی کوئی جواب نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی کیا وہ زندہ ہے؟ اور ابو قحافہ کے بیٹے سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ کوئی جواب نہ دے، کوئی جواب نہیں گیا۔ اس نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا، پھر تیسری بار یہی سوال کیا، اور اس سوال کے جواب میں بھی صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، کہنے لگا افیکم ابن الخطاب، کیا تمہارے اندر خطاب کا بیٹا ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ زندہ ہیں؟ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ خاموش رہو، کوئی جواب نہ دو، کوئی جواب نہیں کیا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا دوسری بار، پھر تیسری بار، کوئی جواب نہیں کیا۔ آخرکار جب تینوں سوالوں کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں گیا تو اس نے اعلان کیا، کہنے لگا یہ تینوں مارے جا چکے، ان تینوں کا وجود ختم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے کہا، اعلو حبل، حبل کی فتح ہو۔ حبل ان کے ایک بت کا نام تھا، حبل کی فتح ہو، حبل کی فتح کا اس نے نعرہ لگایا،
और घोड़े को एड़ी लगा के वो रवाना होने लगा। जब उसने बुत का नाम लेकर के कि बुत की फतह हो गई, यहां पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश नहीं रह सके। उन्होंने कहा, कज़ब्त या अदुव्वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन तुम झूठ बोल रहे हो। जिन 3 अफराद का नाम तुमने लिया था वो तीनों के तीनों जिंदा हैं, वो तीनों अफराद जिंदा हैं, एक दुनिया में मौजूद हैं। चुनाचे उसको अब कोई जवाब तो नहीं आया अबू सुफियान को। वो कहने लगा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारा तो उज्जा है, यानी उज्जा नाम का बुत है और तुम्हारा कोई उज्जा नहीं है। वला ना मनातुन वला मनात लकुम, और हमारा मनात नाम का बुत है और तुम्हारा कोई मनात नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा कि क्या तुम जवाब नहीं देते? तो सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल हम क्या जवाब दें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम ये कहो कि अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा सरपरस्त है और तुम्हारा कोई सरपरस्त नहीं। तुम तो उज्जा और मनात की बात कर रहे हो, पत्थरों की बात कर रहे हो, और हमारा तो अल्लाह है, अल्लाह हमारा सरपरस्त है और तुम्हारा कोई सरपरस्त नहीं है। तो उसने कहा कि तुम में आज 70 लोग मारे गए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम इनको जवाब दो कि कतलाना फिल जन्ना व कतलाकुम फिन नार, कि हम में जो लोग शहीद हो गए हैं वो जन्नत में चले गए हैं और तुम्हारे जो लोग मारे गए हैं वो जहन्नम में चले गए। तो उसको कोई जवाब, उसके बाद फिर कोई और बात नहीं आई। मेरे भाइयों, इस वाक़े के अंदर बड़े दुरूस हैं, बड़े सबक हैं इस वाक़े के अंदर, लेकिन जो कुछ मैंने बयान कर दिया उसी पर इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद का नूर नसीब फरमाए, कुरान मजीद को हमारे लिए बायसे नूर बनाए, कब्र में भी क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला कुरान मजीद का नूर नसीब फरमाए और इसकी शफाअत हमें नसीब फरमाए। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब फरमाए और अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कुछ सवालात आए हैं मेरे पास। एक सवाल यह है कि क्या औरतें घर में ईद की नमाज 7 और 5 तकबीरों के साथ पढ़ सकती हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि नहीं, औरतों के लिए जरूरी है कि वो ईदगाह की तरफ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को ईदगाह की तरफ जाने का हुक्म दिया है, हत्ता कि वो खवातीन जो मखसूस अय्याम में हों उन्हें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह की तरफ जाने का हुक्म दिया है। लिहाजा औरतें घरों के अंदर रहकर ही ईद की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। औरतों के लिए जरूरी है कि वो ईदगाह की तरफ जाएं या मस्जिद में जाएं जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जा रही हो, तो मर्दों के साथ मिलकर के वो ईद की नमाज पढ़ें, यह जरूरी है। यह दुरुस्त नहीं है कि वो अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज पढ़ें। दूसरा सवाल यह है कि तस्बीह की नमाज पढ़ना सुन्नत से साबित है? तस्बीह की नमाज जो है इसके मुतालिक मैं पहले भी बतला चुका हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी नसीहत की थी कि यह नमाज तुम जरूर पढ़ो, और उसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जो हदीस है सलात व तस्बीह के मुतालिक, दर हकीकत इस हदीस की सेहत के मुतालिक मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। बाद मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ और मुनकर करार दिया है और बाद मुहद्दिसीन ने इसको सही भी करार दिया है। इस दौर के जो मुहद्दिस हैं शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह फौत हो चुके हैं, इस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उन्होंने भी इस हदीस को हसन दर्जे की हदीस करार दिया है और हसन दर्जे की हदीस जो है वो उसी तरह काबिल एतबार होती है, काबिल हुज्जत होती है जिस तरह सही हदीस काबिल हुज्जत होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कोई हर्ज नहीं है, सलात व तस्बीह पढ़नी चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत है। नोट, इंडिया में ईद की नमाज के लिए औरतों के लिए ईदगाह नहीं होती, अक्सर घर में ही पढ़ती हैं, तो ये तो दुरुस्त नहीं है। देखें, ईदगाह जो है वो सब के लिए होती है, मर्दों के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है। तो ईदगाह में होना ये चाहिए कि अगला हिस्सा मर्दों के लिए और आखिरी हिस्सा जो है वो औरतों के लिए होना चाहिए। दरमियान में अगर कोई टेंट वगैरह जो कनात लगा दी जाए पर्दा करने के लिए तो बस वही काफी है, पर्दा के लिए कोई कनात लगा दें तो बस वही काफी है। तो ये दुरुस्त नहीं है कि औरतें घर के अंदर ही ईद की नमाज पढ़ें। औरतों के लिए जरूरी है कि वो ईदगाह में जाएं और मुसलमानों के साथ ईद की नमाज अदा करें। अगर कोई नमाज फर्ज लेट हो गई हो तो क्या उसे ममनू औकात में पढ़ना जायज है? अगर कोई नमाज फर्ज लेट हो गई हो तो क्या उसे ममनू औकात में पढ़ना जायज है? देखें, ममनू औकात आपको मालूम है कि एक तो ऐन वो वक़्त जब सूरज तुलू हो रहा हो, दूसरा ऐन वो वक़्त जब सूरज ढल रहा हो, तीसरा ऐन वो वक़्त जब कि सूरज गुरूब हो रहा हो।
اب مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز اتنی لیٹ ہو گئی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، تو عین سورج کے طلوع ہوتے وقت فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 12-15 منٹ کے بعد جب تک وہ بلند نہ ہو اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لہذا آپ وہ ممنوع وقت کے گزرنے کا انتظار کریں۔ اسی طرح عصر کی نماز لیٹ ہوگی، آپ نہیں پڑھ سکے، عین اس وقت جب کہ سورج غروب ہونا شروع ہو چکا ہو اس وقت آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس وقت عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کریں، جب مکمل طور پر غروب ہو جائے تو پھر آپ عصر کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں۔ تو ممنوع اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ہم نے غالباً اس حدیث کی شرح میں پڑھا تھا یہ مسئلہ کہ اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پڑھنے کا موقع ہو تو وہ نماز آپ پڑھ لیں، ایک رکعت پڑھنے کا موقع ہو۔ فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج اتنے بجے طلوع ہوتا ہے، اس سے صرف 2 منٹ پہلے آپ نماز کے لیے تیار ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 منٹ کے اندر ایک رکعت پڑھ سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے آپ وہ نماز پوری پڑھ لیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے آپ عصر کی نماز کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک رکعت کم از کم سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، عین سورج کے طلوع ہوتے وقت، عین سورج کے زوال کے وقت، عین سورج کے غروب ہوتے وقت کوئی فرض نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں جی، کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں جی، بہت اچھی بات ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا۔ بند نے کیا چلنا اٹھانے کا کام کرتے ہو